الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو عمل لایا ہوں وہ سورۃ اخلاص کا بہت ہی طاقتور عمل ہے جو کہ آپ نے صرف ایک دن ہی کرنا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، کسی کام میں اگر آپ کی رکاوٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، بڑی سے بڑی حاجت جو بھی ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ یہ جو سورۃ اخلاص کا عمل ہے یہ بہت ہی ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن میں آپ یہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی پریشانی ہے، اگر آپ کی کسی کام کو شروع کرتے ہیں اس کام کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، وہ کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ کام اپنے انجام کو نہیں پہنچتا، یا کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ وہ کام جو ہے مکمل نہیں ہو پاتا، تو انشاءاللہ سورۃ اخلاص کا پاورفل جو عمل ہے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ احادیث میں سورۃ اخلاص کی بہت ساری جو ہے برکات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی بہت ہی طاقتور صورت ہے، اور انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو کوئی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل کرنا کیسے ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف اور اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہیں، اور اینڈ تک اس عمل کو دیکھیے گا۔ اگر اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی جو ہے اہم وظیفہ آپ مس کر بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اس جو ہے وظیفے سے آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی، اور جو بھی آپ کے کام میں رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ اور حاجت پوری ہوگی۔ چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ کرنا کیسے ہے؟ سورۃ اخلاص جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص جو ہے قرآن پاک کی صورت ہے اور مکی صورت ہے، جو ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے اس کی حدیث میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو اس کی اہمیت بیان کی ہے، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تنہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تنہائی میں قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قل واللہ احد پوری تہائی قرآن کے برابر ہے، تو جس نے رات میں وہی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن اس سورۃ اخلاص کی جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں حدیث میں جو بیان کیا گیا۔ یہ ایک میں آپ کو جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح کافی کتابیں بھری پڑی ہیں سورۃ اخلاص کے حوالے سے، اس کے فوائد کے حوالے سے۔ تو یہ اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس سورۃ اخلاص قل واللہ احد اللہ الصمد یہ والی جو صورت ہے انشاءاللہ اس سے پوری ہوگی۔ تو اس عمل کو کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو 1001 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور اول اور آخر درود شریف، اور 7 مرتبہ اس کو اول آخر درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے۔ سورۃ اخلاص کو 1000 میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1001 بار پڑھنا ہے، اور اول اور آخر 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور جو بھی وظائف ہیں یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں، نماز کے بغیر، اور اللہ تعالیٰ کو جب ہم راضی نہیں کریں گے صرف اپنے کاموں کے سلسلے میں، اگر ہم جو ہے صرف اپنے کام کے سلسلے میں وظیفہ سٹارٹ کریں گے جبکہ ہم 5 وقت نماز کی جو ہے وہ پابندی نہیں کریں گے تو یہ وظائف کا بھی جو ہے اثر اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی 5 وقت کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اس کو راضی نہیں رکھیں گے تو پھر کیسے یہ سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہوں گے۔ اس لیے جو ہے
آپ نماز کا بھی اہتمام کیا کریں اور جو ہے گھر میں قرآن پاک کا بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی جو ہے اس کی پابندی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے اور اسباب پیدا فرماتے جائیں گے. اور یہ عمل آپ نے یہ کہ دن کی کسی وقت بھی جو ہے وہ آپ نے یہ عمل جو ہے تنہائی میں کرنا ہے اور اللہ کریم سے یہ دعا گڑ گڑا کے کرنی ہے کہ میرے سارے کاموں میں برکت عطا فرمائے اور میرے جو بھی کام میں رکاوٹ ہے اس حوالے سے میری رکاوٹ جو ہے وہ دور فرما دے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ 1001 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے ساتھ درود شریف بھی شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ پھر جب آپ اللہ سے ساتھ لو لگا کے تنہائی میں یہ ہے کہ ایسے دعا کریں کہ وہ اس کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ اس کی ذات کے آگے فقیر بن کے کھڑے ہیں اور اس کو گڑ گڑا کر مانگیں کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں, میں تیرے دربار میں حاضر ہوں, میں تیرے پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں اور تیرے سوا ہماری کوئی نہیں سنتا, تو ہی سننے والا ہے. تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو مت دیکھ, اپنے کرم سے جو ہے ہم پہ کرم فرما دے. ہمارے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی ہمارے راستے میں کام کے حوالے سے رکاوٹ ہے, تو برکت عطا فرما اور ہم پہ رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کی رکاوٹ دور فرما دے. تو انشاءاللہ اس سورۃ اخلاص کی برکت سے آپ کا جو ہے جو بھی آپ کے بڑی سی بڑی حاجت ہے, آپ کے بڑی سی بڑی کام میں کوئی رکاوٹ ہے, جو بھی اگر آپ کام شروع کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے یہ آپ نے ایک دن کرنا ہے, اسی لیے اور ڈوب کر کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے اس وظیفے کا اثر بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب لو لگا کر اور اس کے سامنے فقیر بن کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے ضرور اثر ہوگا. اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل وظائف الاسلام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو ملتی رہے. تو انشاءاللہ جو ہے